जाने तमन्ना तू जनूं में अनुशा खान किस नंबर 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तबीयत अभी भी ठीक नहीं तो आवाज़ के लिए पेश की माजरत। जरान मैं तुम्हें कुछ देर अपने फ्लैट पर छोड़ देता। अरहाम ने ज़ैदान की हालत को मद्देनज़र रखते बोला, नहीं मुझे घर जाना, आखिर को आज मेरा मायूं है। ज़ैदान ने सिगरेट को जलाते अरहाम की तरफ सुर्ख आंखों से देखा। ज़ैदान देखो, मैं जानता ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यार जो हो रहा है इसे होने दो। अरीसे का नका तुमसे ही होगा, ये अरहाम शाह का तुम से वादा है। वाह वाह, अरहाम शाह, यानी तुम चाहते वो लड़की जिस पर मैं किसी गैर मर्द की एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस पर किसी और के नाम की हल्दी लगने दूंगा। इतना बेगैरत समझा है क्या मुझे? ज़ैदान शाह ने जल्दी सिगरेट को अपनी मुट्ठी में भरते अरहाम को खा जाने वाली नसों से देखा। पागल हो गए हो क्या? अरहाम शाह ने ज़ैदान का हाथ ज़बरदस्ती खोलते इसमें से सिगरेट पकड़ते खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाँ, हो गया हूँ पागल, ये सोच कर के जो ज़ैदान शाह का जुनून इश्क इसकी रूह का हिस्सा है, इसका नाम किसी और मर्द के साथ जोड़ा जा रहा, वो किसी और के नाम की हल्दी लगाए तो लानत है ज़ैदान शाह की ऐसी मर्दानगी पर। ज़ैदान शाह ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपने ज़ख्मी हाथ से ज़ोर से मुक्का मारते इसे और ज़ख्मी किया। अरहाम ज़ैदान शाह को बेबसी से देख रहा था। अरहाम तू जानता है ना, मैं तो अपनी कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करता, और इसे तो फिर मेरी रूह का हिस्सा है, इसे किसी और के हवाले से देखना तो दूर सुनकर ही पागल हो जाता। और मैं तुम्हें ये बता रहा, अगर आज असफ़र अहमद ने मेरे अरीसे को छूना तो दूर इसकी एक झलक भी देखी तो आज की रात ख़त्म होने से पहले अरीसे फरहान शाह से अरीसे ज़ैदान शाह बनेगी। इसके बाद मैं इसका जो हाल करूँगा इसके प्यारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ज़ैदान, शायद तुम भूल रहे हो, वो मुझे बिल्कुल अब रिशा की तरह अजीज़ है। अरहाम ने ज़ैदान को गिरबान से पकड़े चिल्लाकर कहा, तो इसके साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, सबसे पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। अरहाम ने ज़ैदान के गिरबान को एक जोर से झटका देकर छोड़ते सुर्ख आंखों से घूरा। अगर तू चाहता कि तेरी बहन के साथ ऐसा कुछ ना हो तो इसे भी बोल ऐसा कुछ ना करे। आज की रात जो ज़ैदान शाह की बर्दाश्त से बाहर हो, वरना मुझे तुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। ज़ैदान ने अपने गालों को ठीक करते अपने माथे को सहलाया जिस पर गुस्से से रगे वाज़िया हो रही थी। एक बार अरीसे शाह को मेरे इख्तियार में आने दो ज़ैदान शाह अरीसे शाह को ऐसे अपने पास छुपाएगा कि इसके सब सपोर्टर इसकी एक झलक के लिए तरस जाएंगे। ज़ैदान शाह ने दोबारा से नया सिगरेट जलाते हुए पथरीले लहजे में अरहाम को बावर करवाया। अरहाम इस वक्त अपने दिमाग में बस ये सोच रहा था कि कैसे ज़ैदान शाह के गुस्से को कम करे, ताकि इसके गुस्से का निशाना अरीसे शाह ना बने। मैं 10 मिनट तक घर आ रहा, मेरे आने से पहले मुझे तुम मेरे रूम में चाहिए। अरहाम ने अपना मोबाइल निकाले और दिव्या को मैसेज किया। अरहाम ने मोबाइल को डैशबोर्ड पर रखते गाड़ी स्टार्ट की, जो वो ज़ैदान से बात करने के लिए साइड पर खड़ी किए हुआ था। गाड़ी जैसे ही शाह हवेली के अंदर आकर रुकी तो बाहर लॉन में माइयों की तैयारियां अपने अरूज पर थी। फाज़िया और रेहान शाह फुलिये में खड़े सारे इंतजाम देख रहे थे। ज़ैदान शाह सुर्ख आंखों से सारे इंतजाम देखता अंदर की तरफ बढ़ गया। लाउंज में सब रिश्तेदार ख़वातीन बैठी बातों में मसरूफ़ थीं, जिसमें इसकी दोनों बुफो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ थीं। वो सबको मुश्तरका सलाम करता लाउंज से गुजरता शान बिन नियाज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ मौजूद इसकी कज़न्स की नसों ने काफ़ी दूर तक ताक़ुब किया था।
سب اس کو دیکھتی میسمرائز ہوئی تھی۔ بھابھی زدان کا بھیا آپ نے بتایا ہی نہیں، شانزے کی والدہ نے آمنہ شاہ سے کہا۔ کل ہی آئے ہیں ارحام و زدان، آمنہ شاہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ ہاں، آخر بندہ جتنا بھی مصروف ہو اپنوں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، ایک عمر رسیدہ رشتہ دار خاتون نے اپنی رائے دی۔ ارحام بھی ریحان اور فاضل سے ملاقات کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب خواتین کو سلام کرتا وہ بھی فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بے شک اس گھر میں سب لڑکے لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ سب کی پرسنالٹی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ زدان نے اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے کمرے کی ہر چیز کو منٹوں میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر بھی جب اس کا غصہ کم نہ ہوا تو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اور اپنا ٹراؤزر شرٹ لے کر واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے کتنی دیر شاور لینے کے بعد جب غصہ کچھ کم ہوا تو وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جو اس کے غصے کو پھر بڑھا گیا۔ ارحام اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حدیبیہ اس کے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے سے موبائل نکال کر اس سے کال ملائی، جسے فوراً کاٹ دیا گیا۔ اگر تم 2 منٹ میں میرے کمرے میں موجود نہ ہوئی تو تیسرے منٹ تمہیں گود میں اٹھا کر لے آؤں گا، جہاں بھی ہوئی تم۔ ارحام نے حدیبیہ کو میسج کرتے موبائل بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ روم سے اپنا ٹراؤزر شرٹ لیتا واش روم میں گھسا۔ 10 منٹ بعد جب وہ شاور لے کر باہر نکلا، حدیبیہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اس کی ترتیب سے پڑی چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے لگا رہی تھی۔ جب ارحام نے پیچھے سے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو لپیٹے، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب تک تمہیں دھمکی نہ دی جائے میری بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ارحام نے اپنے گیلے بالوں کو حدیبیہ کی گردن پر پھیرتے غمگین آواز میں بولا۔ حدیبیہ ارحام کی اتنی نزدیکی اور ٹھنڈے لمس کو محسوس کرتی آنکھیں بند کیے محسوس کرنے لگی۔ ارحام نے جیسے ہی حدیبیہ کی گردن پر اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھے، حدیبیہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ حدیبیہ نے لرزتے ہوئے ارحام کی توجہ اپنی بات کی طرف کی۔ بس تھوڑا سکون چاہیے تھا۔ ارحام نے آنکھیں موندے ہی حدیبیہ کو وہی جواب دیا جو اس وقت حدیبیہ کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ارحام باہر اتنے مہمان ہیں تو؟ ارحام نے آنکھیں موندے ہی حدیبیہ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو اگر کسی نے مجھے آپ کے روم میں دیکھ لیا کیا سوچیں گے سب؟ تم اپنے شوہر اپنے محرم کے کمرے میں کھڑی ہو، کسی کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ارحام نے حدیبیہ کا منہ اپنی طرف موڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اور اس سے پہلے کہ حدیبیہ کچھ بھی بولتی، ارحام حدیبیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بھیگے لبوں پر جھکتا، ان کی نرماہٹ اپنے اندر اتارنے لگا۔ حدیبیہ نے پہلے تو مزاحمت کی، لیکن جب ارحام اس پر اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ارحام نے نرمی سے اپنی پیاس بجھاتے اس کے ہونٹوں پر زور سے بوسہ دیتے حدیبیہ سے دور ہوا۔ اس نے حدیبیہ کو جس کام کے لیے بلایا تھا وہ اس وقت بہت ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے منہ زور جذبوں کو دبک کر سلاتا صوفے پر جا بیٹھا ہے۔ حدیبیہ، ارحام نے ڈریسنگ کو تھامے گہرے سانس لیتی حدیبیہ کو آواز دی۔ جی؟ حدیبیہ نے اپنا رخ ارحام کی طرف کیا۔ ادھر آؤ۔ ارحام نے اپنے پاس صوفے پر اشارہ کیا۔ حدیبیہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی خاموشی سے اس سے ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج مائیوں کی رسم ہے، عریضے نیچے نہیں آنی چاہیے، نہیں تو زدان کیا کر گزرے گا میں بھی نہیں جانتا۔ ارحام نے حدیبیہ کا ہاتھ پکڑے نرمی سے سہلاتے آہستہ آواز میں الفاظ ادا کیے، جنہیں سنتے حدیبیہ اپنی آنکھیں اور منہ کھولے ارحام کو
دیکھنے لگے۔ ایسے نہ دیکھو، یہ تو تم جانتی ہو زردانہ ریزے کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دے گا، تو آج مائیوں کی رسم وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی اس معاملے میں؟ نہیں تو آج رات سب مہمانوں کے سامنے کیا کیا تماشا لگے میں نہیں بول سکتا، اور بڑے پاپا اور زردان کے تعلقات پہلے ہی کتنے سرد ہیں تم تو جانتی ہو۔ ارحام نے حدیبیہ کو ساری بات بتاتے اس کی طرف دیکھا، جو ارحام کی بات سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ارحام کیا کر سکتے ہم، فنکشن کی تو ساری تیاری ہو گئی ہے۔ حدیبیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ارحام کے ہاتھ پر رکھے پریشانی سے کہا، کچھ بھی کرنا ہوگا۔ عریسے کو آج کی اس رسم سے دور رکھنا ہوگا۔ ارحام نے صوفے سے اٹھتے کمرے میں چکر لگاتے پریشان لہجے میں بولا، ارحام عریسے کو فیور ہے، اگر فیور زیادہ ہوا تو نیچے زیادہ دیر نہیں رکنے دیں گی اسے بڑی مما لوگ۔ حدیبیہ نے زور سے ارحام کو بتایا، لیکن رسم تو پھر بھی ہوگی ہی۔ ارحام نے حدیبیہ کو گھورتے کہا، ہاں رسم تو ہو ہی جائے گی۔ حدیبیہ نے ارحام کی طرف دیکھتے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں چباتے خود غلامی کی، جسے ارحام کے تیز کان سن چکے تھے۔ پھر کیا کریں، جو بھی کرو لیکن ان پر ظلم نہ کرو۔ ان پر ظلم کرنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ ارحام نے حدیبیہ کے ہونٹ کو اس کے دانتوں سے غصے سے نکالا۔ آئیڈیا! حدیبیہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر چلائی، کیا آئیڈیا آ گیا میری نازک سی بیگم کو جو اتنا جوش آ گیا ہے؟ ارحام نے حدیبیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، عریزے نیچے تو آئے گی لیکن رسم نہیں ہوگی، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ارحام نے حدیبیہ کو دیکھتے پوچھا، ارے آپ کو اپنی بیوی کے ٹیلنٹ پر شک ہے کیا؟ حدیبیہ نے اپنے فرضی کال جھاڑے، ارے مجھے تو اپنی بیوی کے ٹیلنٹ پر بالکل بھی شک نہیں۔ تو ارحام نے حدیبیہ کو کھینچتے اپنے گلے لگاتے بیوی لفظ پر زور دیا تو حدیبیہ کو بھی جوش میں بولے گئے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ تو کیا آئیڈیا ہے میری سپر ٹیلنٹڈ بیوی کے دماغ میں؟ ارحام نے حدیبیہ کے گال پر اپنی انگلی پھیرتے مسکراتے بولا، آپ بس یہ چاہتے کہ عریسے کو اصغر بھائی ہلدی نہ لگائیں تو نہیں لگائیں گے۔ حدیبیہ نے ارحام کی بازوؤں میں لرزتے ہوئے بڑی مشکل سے جملہ مکمل کیا، اوکے اپنے آئیڈیا پر عمل کرو پھر، اور اب تم بھی فوراً نکلو یہاں سے، نہیں تو پھر مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ ارحام نے حدیبیہ کے گال پر زور سے پیار کرتے دور ہوتے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حدیبیہ بھی ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا اپنے دل پر ہاتھ رکھے کمرے سے نکل گئی۔ پاگل کر دے گی۔ مجھے، ارحام نے اپنے گھنے بالوں میں برش پھیرتے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے خود کو بابر کروایا۔ ابریشہ ادھر آؤ۔ حدیبیہ نے راہداری سے گزرتی ابریشہ کو اپنے پاس بلایا۔ جی آپی۔ ابریشہ حدیبیہ کی طرف بڑھی۔ عریسے کی ہلدی ریڈی ہو گئی جو آج استعمال ہونی؟ حدیبیہ نے ابریشہ سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ جی ہو گئی ہے۔ اوکے اسے عریسے کے کمرے میں لے آنا ریڈی ہو کے۔ میں بھی ریڈی ہونے جا رہی، تم بھی جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ فنکشن شام 7 بجے کے بعد شروع ہونا تھا تو اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ جبکہ مہمان گیسٹ رومز میں تیار ہونے چلے گئے تھے۔ اوکے آپی۔ ابریشہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حدیبیہ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے عریسے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں بیوٹیشین سب بڑوں کے پرزور اصرار پر اسے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ماشاءاللہ عریسے اس وقت یلو گرین اور شوکنگ کلر کے کمبینیشن والے شرارے میں لائٹ میک اپ کیے پھولوں کے زیورات پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عریسے عام روٹین میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس پر بہت ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔
حدیبیہ دیکھ کر اس کی نظر اتارنے لگی۔ عریسے کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے حسن کو دو چندہ بنا رہی تھی۔ چلو عریسے، اگر تم ریڈی ہو گئی ہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں بھی ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ حدیبیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عریسہ بھی کلیوں والا یلو اور پنک کلر کے کمبینیشن والا فراک پہنے عریسے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ آپی میں، عریسہ نے عریسے سے پوچھا۔ عریسے نے عریسہ کو دیکھا جو اس وقت کلیوں والے فراک میں بالوں کو سٹریٹ کیے چھوٹی سی بندیاں لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے بہت لائٹ سا میک اپ کیا تھا، لائٹ میک اپ میں بھی وہ آسمان سے اتری کوئی حور محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ عریسے نے بے اختیاری میں اس کی نظر اتاری جبکہ عریسہ عریسے کے ایسا کرنے پر مسکرانے لگی۔ عریسہ اور عریسے ابھی کمرے میں کھڑی باتیں ہی کر رہی تھی کہ زردان کمرے میں داخل ہوا۔ عریسہ بچے آپ باہر جاؤ، زردان نے کمرے میں آتے ہی عریسے کے خوبصورت روپ کو اپنی نظروں میں فوکس کرتے ہوئے عریسہ سے کہا۔ لیکن بھائی، عریسہ کمرے سے نکلنے کی بجائے زردان کو حیرانگی سے دیکھا۔ عریسہ، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا بولا ہے؟ زردان نے اس بار ذرا غصے سے کہا کہ عریسہ اس کی تیز آواز سنتے کانپنے لگی۔ زردان پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عریسے نے عریسہ کو کانپتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھتے کہا۔ بے شک اس وقت عریسے بھی کانپ رہی تھی لیکن عریسہ کی طبیعت کی وجہ سے زردان سے تلخ لہجے میں بولی۔ عریسہ، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ زردان نے اس دفعہ چلا کر کہا۔ جی بھائی، جا رہی۔ عریسہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ عریسہ کے نکلتے ہی عریسے نے بھی فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے کہ وہ بھی کمرے سے باہر نکل سکے، لیکن زردان نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میری بات دھیان سے سنو، آج کے فنکشن میں تم گھونگھٹ کر کے جاؤ گی اور غلطی سے بھی اظفر احمد کی نظر تم پر نہ پڑے۔ اگر اس کی نظر تم پر پڑی اور اس کے ہاتھوں نے تمہیں چھوا تو یہ یاد رکھنا، تمہارے اس حصے کو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زردان شاہ نے عریسے کو اپنے پاس کرتے اس کے خوبصورت سہانے روپ کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا۔ بے شک وہ اس وقت جنت سے آئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، تمہیں دیکھنے کا، چھونے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ زردان شاہ نے اس جنونی انداز سے عریسے کو باور کروایا کہ عریسے کا پورا وجود کانپنے لگا۔ دیکھیں زردان، میں جب سے آپ آئے ہیں آپ کی یہ بدتمیزیاں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں اب آپ کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کی یا مجھے کسی بھی قسم کی دھمکی لگائی تو میں فوراً بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ عریسے نے زردان کی دھمکیوں سے پریشان ہوتے اس سے دھکا دیتے اپنے پاس سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن زردان کو ایک انچ نہ ہلتے دیکھ آنسوؤں کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ زردان اس کے آنسو دیکھتے ہی فوراً اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ دیکھو عریسے، میں تم سے آرام سے بات کر رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے اس کا دھیان رکھنا۔ آج تمہاری ہلدی کی رسم نیچے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے تمہیں بتا دیا کہ اگر تمہیں اظفر کے نام کی ہلدی لگے تو وہ جس حصے پر لگے گی اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جلا کے راکھ کر دوں گا، اور اگر اس نے تمہارا یہ سہانا روپ دیکھا۔ زردان شاہ نے عریسے کے خشبوؤں میں بسے سراپے کو سر سے لے کر پاؤں تک سلگتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر میں تمہارا کیا حال کروں گا یہ میں بھی نہیں جانتا، پر یہ رات تم پر قیامت بن کے گزرے گی۔ یہ زردان شاہ کا تم سے وعدہ ہے۔
زدان نے عریضے کے بالوں کو دوپٹے کے اوپر سے ہی اپنی گرفت میں لیا تو تکلیف سے عریضے کی چیخ بلند ہوئی، پر زدان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایسے ہی بالوں سے پکڑے عریضے کے منہ کو بالکل اپنے قریب کرتے پھنکارتی ہوئی آواز میں عریضے کے کانوں میں زہر گھولا۔ آپ یہ سب غلط کر رہے، آپ جانتے ہیں کہ بابا اور ماما میری شادی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، تو یہ سب کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عریضے نے ہمت کرتے زدان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو اس وقت بالکل اس کے پاس کھڑا اپنی گرم سانسیں اس کے منہ پر چھوڑتے عریضے کو لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز، آپ کو اپنی نہیں تو اپنے والدین کی عزت کا تو خیال ہونا چاہیے۔ عریضے نے زدان کی خاموشی پر فوراً دوبارہ بولنے کی ہمت کی۔ آپ کو میری عزت کا تو خیال ہونا چاہیے۔ آج میری مائیوں ہے اور میں اس وقت ایک غیر محرم کے حصار میں کھڑی اپنی صفائیاں دے رہی ہوں۔ یہ چیز مجھے اندر سے روح تک زخمی کر رہی۔ زدان عریضے کی بات سنتے اس کے بال چھوڑتا فاصلے پر ہوا، لیکن نظریں ابھی بھی عریضے کو بے باکی سے دیکھ رہی تھیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے سینچ کر رکھا ہے، لیکن آج جو میرا محرم ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بے وفائی نہ ہوئی۔ عریضے نے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ ڈریسنگ پر رکھے اس کا سہارا لیا۔ اس وقت اسے اپنا سر گھومتا لگ رہا تھا۔ میری نازک جان، تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا محرم صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے جس کے تم نکاح میں دی جاؤ گی، اور وہ ہے زدان شاہ۔ زدان شاہ نے عریضے کے پاس آتے کندھوں سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھتے پیار سے بولا، زدان شاہ کے ہوتے تمہیں موت تو آ سکتی ہے، لیکن تم کسی اور کی بیوی بنو یہ ناممکن ہے۔ زدان شاہ نے اس کے نازک کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں زور سے بھینچے عریضے کے جھکے سر کو دیکھتے بولا، اس لیے یہ بھول جاؤ کہ تم کسی غیر محرم کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہارا محرم اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف زدان شاہ ہوگا۔ صرف وہی تم پر اپنا حق جتا سکے گا تمہارے مرتے دم تک۔ زدان نے عریضے کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی جلتی آنکھوں پر رکھتے غمگین لہجہ اپنایا۔ اس لیے اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ الٹی پلٹی سوچیں مت ڈالو۔ زدان نے عریضے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے چھڑانے پر کھڑے ہوتے کہا، پلیز زدان، میرے قریب مت آئے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب آپ مجھے چھوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی بھی غلط کام سے دور رکھا ہے، تو یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ آپ مجھے بار بار بغیر کسی رشتے کے چھوئیں۔ عریضے نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے زدان کو دیکھتے بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک میں تمہارا محرم نہیں ہوں تمہاری یہ چھونے والی بات میں مان سکتا ہوں، لیکن جس دن میں تمہارے سارے حقوق حاصل کر لوں گا اس دن کے بعد تمہیں میری ساری شدتیں خود پر سہنی ہوں گی، اور میں کتنا شدت پسند ہوں میری جان، یہ تو تم ابھی جانتی ہی نہیں۔ زدان نے مسکراتے ہوئے عریضے کے پاس جاتے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارے جتایا، جس پر عریضے نے لرزتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف موڑا تو زدان شاہ کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ آج وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ایسے خوش ہوا تھا۔ عریضے بھی اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالے زدان کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا تھا یہ انسان۔ خیر، آج کی رات یہ میری بات یاد رکھنا کہ اسفر تمہاری ایک بھی جھلک دیکھ نہ سکے۔ زدان ابھی یہ بات کرتے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا جب بیڈ پر پڑے عریضے کے موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ زدان نے سرسری سی نظر موبائل کی طرف ڈالی تو اس پر اسفر احمد کے میسج کو دیکھ کر زدان کا غصہ ایک سیکنڈ میں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ ڈیڈ تمہیں میسج بھی کرتا ہے؟ تم اس سے میسج یا فون پر بات کرتی ہو؟ زدان نے عریضے کا موبائل بیڈ سے اٹھاتے فوراً کہا۔ زدان پلیز میرا موبائل دیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ کسی کا بھی موبائل اس کے اجازت کے بغیر چیک کرنا۔ عریضے فوراً اپنا موبائل لینے کے لیے زدان کی طرف بڑھی۔ ڈیئر، میں تو تمہیں بنا اجازت چیک کر سکتا، یہ تو پھر تو صرف تمہارا ایک موبائل ہے۔
सद्दान शाह ने बेबाकी से अरीसे की कलाई को पकड़े अपने होंठों से छूते इसकी आंखों में देखा। मुझे अगर पता चला कि तुम इससे मोबाइल पे बात करती हो या वो तुम्हें फ़ोन करता है तो इतना याद रख लेना कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। सद्दान ने इसकी कलाई को पकड़ के पीछे इसकी कमर के साथ लगाते इससे मोबाइल का लॉक खोलने का कहा। देखिए सद्दान, मेरी इससे बिल्कुल भी बात नहीं होती। वो ही मुझे मैसेज करते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था मुझे ये सब पसंद नहीं। अरीसे ने अपने बाजू की तकलीफ को इग्नोर करते सद्दान को क्लियर करना ज़रूरी समझा। नहीं तो इस जैसा जुनूनी इंसान कुछ भी कर सकता था। मेरी जान, मैंने तुमसे कोई भी सफाई मांगी है? सद्दान ने अरीसे के बाजू को छोड़ते इसका रुख अपनी तरफ करते इसके गाल को अपनी 2 उंगलियों से छूते नरम लहजे में बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता कि मुझे सामने वाले को किस हद तक सजा देनी है। सद्दान ने वैसे ही नरमी से अरीसे को छूते अपनी बात मुकम्मल की। ओपन द लॉक। सद्दान ने अरीसे के गाल को नरमी से छूते मोबाइल अरीसे के सामने किया। अरीसे ने आंखों में नमी लिए नफ़ी में सर हिलाया। अरीसे, आई एम आस्किंग लास्ट टाइम, ओपन द लॉक। सद्दान अरीसे के कान के पास फनकार। अरीसे ने मोबाइल को कांपते हाथों से पकड़े मोबाइल का लॉक खोला और सद्दान की तरफ बढ़ा दिया। सद्दान ने अपनी सुर्ख आंखों से व्हाट्सएप की चैट ओपन की। जारी है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? जाने तो मन्ना तू जुनू मेरा किस नंबर 10 अनुषे खान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सद्दान अरीसे का मोबाइल पकड़ते ही इस पर असफर के नाम से सेव चैट को खोलने के साथ साथ मुसलसल अरीसे को घूर भी रहा था। सद्दान ने जैसे ही चैट खोली इसमें मैसेज लिखा था, कांट वेट टू सी यू, जिसे पढ़ते ही सद्दान शाह की आंखें शिद्दत सबसे लाल अंगारा हुई। गुस्से के बाइस इसकी सांसें फूली हुई थीं। प्लीज़ जरदान। अरीसे ने अपने नर्म नाजुक हाथ को सद्दान की फूली हुई रगों वाली सुर्ख और सफ़ेद बाजू पर रखा जिस पर गहरे ब्राउन बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। डोंट टच मी अरीसे शाह, वरना अभी जो तुम नामहरम के छूने से रूह तक जख्मी थे, बिना किसी रिश्ते के ऐसी ऐसी जगह छूऊंगा कि आईने में खुद को देख नहीं पाओगे। सद्दान इस कदर वो जलाल से चिल्लाया कि अरीसे कांपती हुई नहीं में सर हिलाती बेड के किनारे बैठ गई। इसे ऐसा लग रहा था सद्दान के गुस्से से आज इसकी रूह परवास कर जाएगी। सद्दान ने चैट को तो बिल्कुल शुरू से खोला जहां असफर का सबसे पहला मैसेज आया था, जो आज से 2 माह पहले की 21 तारीख थी। इस्लाम के बाद फ़ोन करने की इजाज़त मांगी गई थी जो अरीसे की तरफ से मिल गई थी। क्या बात की थी इस बगैरत ने जब पहली बार कॉल की थी? सद्दान ने शदीद गुस्से में दहाड़ते हुए ड्रेसिंग पर पड़ी सब चीज़ों को हाथ मारते ज़मीन पर फेंका, जिसमें शीशे की ज़्यादातर चीज़ें इधर उधर टूट कर बिखर गई थीं। जो चीज़ें टूटने से बच गईं वो भी कमरे में दूर दूर तक फैल गई थीं। जबकि अरीसे अपने दोनों हाथों से बेड को पकड़े ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। अरीसे को गहरे सांस भरते देख सद्दान ने दोबारा धारते ड्रेसिंग पर बेदर्दी से मुक्के मारते अपने पहले से ज़ख्मी हाथ को मज़ीद ज़ख्मी किया। अरीसे शाह, क्या बात हुई थी? 1 मिनट 57 सेकंड में इस बाबू ड्रेसिंग पर बैठता अपनी लहू रंग आँखों से पथरीले लहजे में बोला, वो उन्होंने मेरी मर्जी पूछने के लिए इतना बोलकर ही अरीसे की हिम्मत जवाब दे गई तो चुप करते दोबारा लंबे लंबे सांस भरने लगी।
جبکہ زردان کو عریسے کے جواب سے ایسے لگا کہ اس کے سارے جسم میں خون کی جگہ لاوا دوڑنے لگا ہو۔ زردان نے اپنی تیز چلتی سانسوں پر قابو پاتے دوبارہ چیٹ کھولی، جس میں اسفر ایک ہفتے بعد عریسے کو رشتہ پکا ہونے پر کنگریچولیشن بول رہا تھا، جس پر عریسے نے بھی سے تھینکس سے جواب دیا۔ اگلے کچھ میسیجز گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے تھے، جن کا عریسے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ایک غزل بھیجی گئی تھی جس میں محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ زردان نے اس غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہی موبائل پوری قوت سے سامنے دیوار پر مارتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عریسے نے موبائل کے دیوار سے ٹکرانے کی آواز پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکتے سہمے ہوئے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں سے اپنے موبائل کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ جب زردان نے عریسے کی طرف بڑھتے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں اتنی سختی سے لیا کہ عریسے کو لگا اس کی بازو کی ہڈی اس کے موبائل کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ عریسے شاہ، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم مجھے میرے نامحرم ہونے پر لیکچر دے رہی تھی، تو کیا اسفر تمہارا محرم تھا؟ جو ایسی گفتگو کر رہا تھا تم سے؟ زردان شاہ نے گلے کے بل چلاتے ہوئے عریسے کو جھنجھوڑتے ہوئے بیڈ پر اتنی زور سے پھینکا کہ عریسے کو کمر میں زبردست تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے بعد انہیں ایسا کوئی بھی میسج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ عریسے نے اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے سے اپنے گھومتے سر کو پکڑتے ہوئے اپنی پوری جان لگا کر کہا۔ ڈر سے عریسے کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں دیکھ چکا کہ اس کے بعد اس نے تمہیں ایک دو بار ہی میسج کیا، لیکن جانے من زردان شاہ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ تم لوگوں نے تو گناہ کیا ہے۔ زردان نے اپنے ایک گھٹنے کو بیڈ پر فولڈ کرتے عریسے کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اپنی مٹھی میں زور سے بھینچے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، جس سے کمر میں درد سے عریسے کی چیخ بلند ہوئی۔ زردان، میں نے منع کیا تھا۔ عریسے نے لرزتے ہوئے زردان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زردان کی مضبوط گرپ سے اپنے دکھتے جبڑے کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اسی لیے میری جان، تم اب تک میرے سامنے زندہ بیٹھی ہو۔ اگر تم نے منع نہ کیا ہوتا تو اب تک میں تمہیں اسی کمرے میں زندہ گاڑ چکا ہوتا۔ زردان نے اپنا منہ بالکل عریسے کے پاس لے جاتے اس کے جبڑے کو چھوڑتے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ زردان، عریسے نے زردان کی اتنی نزدیکی اور بے باکی پر لرزتے ہوئے اس کے سینے پر کانپتے ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تمہارے پاس صرف کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ڈھلتے تم عریسے فرحان شاہ سے عریسے زردان شاہ بن چکی ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں تمہارے کیے گئے گناہوں کی سزا سود سمیت واپس کروں گا۔ زردان نے اپنے ماتھے کو عریسے کے ماتھے سے ٹکائے گرم سانسیں اس کے منہ پر چھوڑتے اس کی تیکھی ناک کو اپنے دانتوں میں لیتے اس پر زور سے دانت گھاڑے، جبکہ زردان کی اس حرکت پر عریسے کو سانس لینے میں انتہا کی مشکل ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جھول گئی۔ عریسے! زردان نے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑے عریسے کے گال تھپکے چلا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ تھپکتے، لیکن عریسے کی پوزیشن میں ذرا سا فرق نہ پڑتے دیکھ اب صحیح معنوں میں زردان شاہ کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 2 منٹ میں عریسے کے کمرے میں آؤ۔ زردان نے جیب سے اپنا موبائل نکالتے حدیبیہ کو کال کرتے موبائل کو اپنے کندھے اور کان کے درمیان پسایا اور خود عریسے کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے رگڑنے لگا۔ حدیبیہ اپنے موبائل پر زردان کی کال پر اس سے عریسے کے کمرے میں آنے کا حکم سنتی حیران پریشان سے اپنے موبائل کو گھور رہی تھی۔
जहां कब से कॉल बंद हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद होश में आते वो फ़ौरन अपने कमरे से निकलती अरीज़े के कमरे की तरफ बढ़ी। ज़ैदान दिव्या को फ़ोन करते, एक मैसेज टाइप करते, मोबाइल बेड पर फेंकता। अरीज़े के सर को अपनी गोद में रखते पास पड़े पानी के जग से कुछ कतरे अपनी उंगलियों में लेते इसके मुंह पर गिराने लगा कि शायद इससे ऐसे होश आ जाए, लेकिन अरीज़े के जिस्म में ज़रा सी जनिश ना हुई। ज़ैदान ने किसी ख्याल के आते फ़ौरन अरीज़े की धड़कनों पर अपना कान धरा तो इसका दिल मध्यम लेकिन खूबसूरत अंदाज से धड़क रहा था। ज़ैदान बेखुदी में इसकी धड़कनों को सुनने लगा। जब कुछ मिनट्स बाद ही बाहर होने वाली दस्तक ने इसे इस मधुर नज़ारे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ज़ैदान ने अरीज़े का सर तकिए पर रखते इस पर कंफर्ट डालते दरवाज़ा खोला। क्या हुआ है ज़ैदान भाई? जब दिव्या बदहवास सी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते हुए दिव्या की नज़रें ज़मीन पर बिखरे सामान पर गईं। अरीज़े को क्या हुआ है भाई? जैसे ही दिव्या की नज़र सामने बेड पर पड़ी वो तेज़ी से अरीज़े की तरफ बढ़ी। पता नहीं, शायद डर से बेहोश हो गई है। ज़ैदान दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सामने ही अरहम खड़ा था। तू यहाँ क्या कर रहा और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरहम ने ज़ैदान को अरीज़े के कमरे के दरवाजे में खड़ा देख तीखे लहजे से इस्तफसार किया, लेकिन जैसे ही नज़र ज़ैदान से उतरी बेड पर बेहोश पड़ी अरीज़े पर पड़ी, वो भी फ़ौरन बेड की तरफ बढ़ा जहाँ दिव्या अरीज़े के मुंह पर पानी छिड़कती इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या किया है तूने बेवकूफ़ इंसान? अरहम ने ज़ैदान की तरफ बढ़ते कहा, जो दरवाज़ा बंद करता अरीज़े के बेड की तरफ बढ़ रहा था। अरे साले साहब, ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे। ज़ैदान ने अरहम के सवाल पर इसे सुलगते हुए तंज़िया मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। बता रहा मैं तुझे। अरहम ने ज़ैदान के गिरबान को पकड़े ज़ैदान की बेबाकी पर एक मुक्का रख के इसके मुंह पर मारा। मुझ पर बाद में गुस्सा उतारना, पहले अपनी नाजुक बहन को तो होश में लाओ। जिसका अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। ज़ैदान ने अरहम से अपना गिरबान छुड़ाते अपने होंठ को सहलाते, जिस पर अरहम का मुक्का लगने से छोटा सा जख्म बन गया था। दोबारा से बेबाकी दिखाई, जबकि अरहम ज़ैदान की फजूल बातों पर इसे घूरता दिव्या की तरफ बढ़ा, जो अब अरीज़े की हालत देखते रोने लगी थी। हेलो भाभी, आप प्लीज़ अरीज़े के कमरे में आए, इसकी तबीयत नहीं ठीक। अरहम ने अरीज़े की हालत देखते फ़ौरन दुआ भाभी को फ़ोन किया, जो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से आती दिखाई दी थी। तुम जाओ यहाँ से। अरहम ने ज़ैदान को बाजू से पकड़े दरवाजे की तरफ धकेला। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? ज़ैदान ने गुस्से से अरहम के बाजू को झटका। ज़ैदान, अभी सब घर वाले यहाँ आ जाएं। ये तुम जाओ, सब मेहमान भी हैं तो तमाशा ना लगाओ। अरहम ने नरमी से कहा, क्योंकि गुस्से का असर कम ही होता था ज़ैदान शाह पर। ओके, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा। मुझे फ़ोन पर बता देना अपनी बहन की तबीयत। ज़ैदान अरहम को दोबारा टीस करता कमरे से निकल गया। हाँ सिकंदर, मुझे असफर अहमद अगले 10 मिनट में अपने सामने चाहिए, मैं आ रहा। ज़ैदान ने अपने कमरे में आते ही शावर लेकर ब्लैक पैंट और ब्लैक ही टी शर्ट पहनते बाहर निकला और ड्रेसिंग रूम से अपनी लेदर की ब्लैक जैकेट पहने कबर्ड के लॉकर की तरफ बढ़ा और वहाँ से गन निकालकर जैकेट के अंदर वाली पॉकेट में रखते ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर लहू छलकाती आंखों से बाल सेट करते खुद पर परफ्यूम छिड़का और बाहर निकल गया।
سادہ سے حلیے میں بھی وہ کسی ریاست کا شہزادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے سب مہمان لڑکیاں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ سلطان کی آنکھوں میں چھائی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ آج کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے شاہ حویلی کے در و دیوار ہل کر رہ جائے گی۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب